نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں میقات کے متعلق ضروری باتیں آپ نے سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ احرام کا طریقہ اور اس کے چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ایک حاجی کے لیے جب حج کی روانگی کا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ احرام باندھنے سے پہلے مسواک کریں، وضو کریں اور احرام کی نیت سے خوب مل کر نہائیں۔ اگر نہانا ممکن نہ ہو تو صرف وضو کریں اور با طہارت احرام کے کپڑے باندھیں۔ غسل سے پہلے ناخن کتر لیں، خط بنوا لیں، منہ بغل اور زیر ناف جو غیر ضروری بال ہیں وہ سب بال صاف کر لیں۔ اگر مرد چاہیں تو اپنے سر کے بال بھی چھوٹے کرا لیں تاکہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات فتاوی رضویہ شریف میں لکھی ہے کہ جب کوئی عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ یہیں سے پہلے اپنے بال چھوٹے کروا لے تاکہ احرام کی حالت میں بال گرنے کا جو خوف رہتا ہے وہ دور ہو جائے اور احرام میں بالوں کی حفاظت سے اسے نجات مل جائے۔ اس لیے جانے سے پہلے یہیں پر یا تو بال منڈوا لیں یا بال بالکل چھوٹے کروا لیں۔ غسل کرنے کے بعد مرد کو چاہیے کہ وہ سلے کپڑے اور موزے اتار دیں۔ سلے ہوئے کپڑوں سے مراد جتنے کپڑے بدن پر ہیں وہ سارے کپڑے اسے اتارنے ہیں۔ اگر سلا ہوا تعویذ بھی پہنا ہے، ہاتھ میں پہنا ہے یا گلے میں پہنا ہے تو وہ سلا ہوا تعویذ بھی اسے اتارنا ہے، موزے وغیرہ سب اتارنے ہیں۔ اس کے بعد ایک چادر نئی، اگر نئی چادر نہ ہو تو دھلی ہوئی چادر اوڑھ لیں اور ایسا ہی ایک چادر سے تہبند باندھ لیں۔ ان دو چادروں کا نام احرام ہے۔ پہلے ہمیں سلے ہوئے کپڑے اتارنے کے بعد دو چادریں ہمیں پہننی ہیں۔ ایک تو چادر اوڑھ لینی ہے اور دوسری چادر کو تہبند کی طرح باندھ لینا ہے۔ یہ کپڑے سفید ہوں تو بہت بہتر ہے۔ غسل کے بعد مرد اپنے بدن اور احرام کی چادر پر خوشبو لگائیں کہ یہ سنت ہے۔ احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے اور احرام کی نیت کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے۔ اس لیے احرام جب تک ہم نے نہیں پہنا ہے، جب تک نیت نہیں کی ہے تو اس سے پہلے کپڑوں پر بھی خوشبو لگائیں اور احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگائیں کہ یہ سنت ہے۔ آج کل جو خوشبوئیں ملتی ہیں ان میں داغ دھبا باقی نہیں رہتا، تو ایسی خوشبو لگانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر خوشبو ایسی ہے جیسے مشک وغیرہ وہ کپڑوں پہ نہ لگائیں، یعنی ایسی خوشبو ہے، ایسا عطر ہے کہ جو لگانے کے بعد کپڑے پر دھبا لگ جاتا ہے یا داغ یا اس کے نشان بن جاتے ہیں تو ایسی خوشبو نہیں لگانا ہے، بلکہ ایسی لائٹ خوشبو لگانی ہے کہ جس کی خوشبو باقی رہے لیکن اس کے نشان باقی نہ رہیں۔
تو جس خوشبو کے نشان باقی رہتے ہیں ایسی خوشبو نہیں لگانی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ خوشبو پاک ہو۔ الکحل یا اسپریٹ جس خوشبو میں ملی ہو وہ خوشبو لگانا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اسپرے وغیرہ پرفیوم آج کل ایسے آ جاتے ہیں کہ جن میں الکحل ملا ہوا رہتا ہے۔ الکحل کی آمیزش جس خوشبو میں ہوتی ہے وہ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو بغیر الکحل والا عطر اور بغیر الکحل والی خوشبو لگانی چاہیے۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کی خوشبو بعد میں باقی رہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ خوشبو تو میں نے احرام کی نیت سے پہلے لگائی تھی، لیکن احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی بدن سے اور احرام کی چادر سے خوشبو آ رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اگر احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو لگائیں گے تو پھر آپ پر حکم لگے گا۔ اگر تھوڑی خوشبو ہے تو صدقہ واجب ہو جائے گا، اور خوشبو اگر زیادہ ہے تو پھر دم لازم ہو جائے گا۔ بعد میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر خوشبو پہلے لگائی تھی جو سنت ہے اور اس کی خوشبو بعد میں بھی آ رہی ہے، احرام کی نیت کر لی اس کے بعد بھی خوشبو باقی رہتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد کنگھا کر کے خوشبودار تیل ڈالیں، بالوں میں تیل لگائیں، داڑھی میں تیل لگائیں، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چادر داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر دونوں پلوں کو بائیں منڈے پر ڈال لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ احرام کی چادر کو بغل کے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈالنا، اسے اجتباء کہا جاتا ہے، اور یہ اجتباء صرف طواف کے وقت سنت ہے۔ طواف سے پہلے یا طواف کے بعد اپنی بغل کو، اپنے کندھے کو کھولنا یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ جب احرام باندھتے ہیں تو اسی وقت جو ہے چادر کو کندھے کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے نکال لیتے ہیں اور سیدھا جو کندھا ہے اسے کھول دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے جب آپ طواف کی نیت کریں گے، طواف کا ارادہ کریں گے، اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر طواف شروع کرنے کی نیت وغیرہ کرنے کے بعد، دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اجتباء کریں۔ اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کہ دائیں کندھے کے نیچے سے چادر کو نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لینا، یعنی سیدھے کندھے کو کھول لینا۔ اب پورے 7 چکر میں یہ آپ کا کندھا کھلا رہے گا۔ جیسے ہی آپ طواف سے فارغ ہوئے، 7 چکر ہو گئے، اب آپ جو ہے نماز پڑھیں گے واجب الطواف 2 رکعت، تو اس میں آپ کو کندھے کو ڈھک لینا ہے۔ جس طرح چادر تھی اسی طرح واپس چادر کو اوڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد زمزم شریف پئیں گے۔ پھر جب صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں بھی کندھا نہیں کھولنا ہے، بلکہ دونوں کندھوں پر جس طرح چادر رہتی ہے اسی طرح بدستور چادر وہاں پر رہے۔ یہ چادر کھولنے والا مسئلہ یاد رکھیں، صرف طواف کے وقت ہی اجتباء کرنا سنت ہے۔ اسی طرح چادر اوڑھنا یہ تو طواف کے وقت سنت ہے، اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں میں جو ہے عادت کے موافق ہمیں چادر اوڑھنی چاہیے، کندھا نہیں کھولنا چاہیے۔ حالت احرام میں مرد کو سلے ہوئے کپڑے پہننا، دستانے پہننا یا موزے کا استعمال کرنا، یا کپڑے سے چہرہ چھپانا، یا ایسے جوتے یا چپل کا استعمال کرنا جو قدم کے وسط کو، یعنی قدم کے بیچ کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو چھپا دے، یہ حرام ہے۔ احرام کی حالت میں ایسے چپل بھی پہننا جائز نہیں ہے جو ہمارے قدم کی اوپر کے حصے کو چھپا دے۔ اسی لیے احرام کی حالت میں علماء نے، فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب احرام کی آپ نے نیت کر لی تو احرام کی نیت کرنے کے بعد جو چپل جوتے آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں انہیں نہیں پہننا ہے، بلکہ سلیپر چپل جو آتی ہے 2 پٹی والی ہوائی چپل، وہ چپل آپ کو احرام کی حالت میں پہننا ہے۔
جس سے صرف 2 پٹی ہوتی ہیں، باقی پورا پیر کا اوپر کا جو حصہ ہے، وسط قدم جو ہے وہ کھلا ہوا رہنا ضروری ہے۔ کسی نے ایسے جوتے چپل پہن لیے جن سے پیر کا اوپر کا حصہ پورا ڈھک گیا تو یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے ایسے جوتے یا چپل کا استعمال کرنا جو وسط قدم کو نہ چھپائے جائز ہے، یعنی ایسے چپل ہیں، ایسے جوتے ہیں جو اوپر والے حصے کو ظاہر کرتے ہیں، ایسے چپل پہننا جائز ہے۔ جیسے ہوائی چپل ہیں، آپ اپنے ساتھ اسی طرح احرام کا مزید ایک سیٹ زیادہ رکھیں۔ احرام کی 4 چادریں آپ کو لے کر جانی ہیں۔ 2 چادروں کا ایک سیٹ ہوتا ہے تو 2 سیٹ لے کر جانی، یعنی 4 چادریں آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہاں پر اگر ضرورت پڑنے پر آپ اسے تبدیل کر سکیں۔ لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات دیکھا گیا کہ یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر احرام کی چادر باندھ لی تو اب اسے کھولا یا بدلا نہیں جا سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے ساتھ کم از کم ایک احرام کا سیٹ مزید رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ مینا میں یا مزدلفہ میں جب رات گزاریں گے یا عرفات میں کہیں بھی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ دوسرے احرام کی ضرورت پڑ جائے، تو اس لیے احرام ایک ایکسٹرا رکھنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ یہ احتیاط ہے، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو گیا، احرام ناپاک ہو گیا، اسی وقت آپ کو احرام بدلنا پڑ جائے، اگر آپ نے ایک ہی احرام ساتھ میں لیا ہے تو پھر آپ آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر حاجی کے لیے اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا احرام کا سیٹ ساتھ میں لے کر چلیں۔ یہ تو ہو گیا مردوں کا احرام۔ اب عورتوں کا احرام کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ عورت احرام کے وقت وہی سارے کام انجام دے گی جو مرد انجام دیتے ہیں، یعنی غسل کرے گی، ضرورت ہو تو بال ناخن وغیرہ کاٹ کر صفائی اور نظافت حاصل کرے گی تاکہ حالت احرام میں ان کی صفائی کی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ حالت احرام میں ناخن وغیرہ کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی نے پہلے بال نہیں کاٹے تھے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ بغل کے بال یا جسم کے غیر ضروری بال احرام کی حالت میں کاٹ لے، اور اگر احرام میں اس نے ایسا کام کر لیا تو اب اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا جرم کر لیا، بڑا جرم، تو اب اس پر دم لازم ہوگا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جانور، ایک بکرا یا بکری کہ جو قربانی جن کی ہم کرتے ہیں، ایسا جانور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، تب یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ اگر کسی سے دم ہو گیا، یعنی کسی نے احرام کی حالت میں بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے یا بہت زیادہ خوشبو لگا لی، تو اب اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ حرم شریف کے حدود کے اندر ایک جانور کسی غریب کو دے دے، یا ایک جانور گھر پہ قربان کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے، یہ اس پر کفارے کے طور پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو دم سے بچنے کے لیے اور صدقہ وغیرہ اور دیگر جو ہے یہ جرم وغیرہ سے، کفارے سے بچنے کے لیے ہمیں مسائل سیکھ کر جانا چاہیے۔ حالت احرام میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہم پر دم یا صدقہ واجب ہو جائے۔ اگر احرام باندھنے کے وقت عورت کے لیے حیض یا نفاس کے دن ہیں، یعنی ان کے جو مخصوص ایام ہیں وہ چل رہے ہیں، تب بھی دیگر پاک اور صاف عورتوں کی طرح اسے احرام باندھنا ہے، کیونکہ احرام باندھنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عورت تو جو ہے حیض کی حالت میں ہے تو اب وہ احرام کیسے باندھے گی، اسے احرام باندھنا ہے۔ حیض کی حالت میں کیا کام نہیں کرنا ہے وہ آگے جا کر تمام مسائل آئیں گے، لیکن ابھی آپ گھر سے نکل رہے ہیں، میقات کے لیے آپ جا رہے ہیں، مکہ شریف جا رہے ہیں، میقات کراس کر رہے ہیں، تو عورت اگرچہ کسی بھی حالت میں ہے، بغیر نیت کے، بغیر احرام کے میقات سے آگے نہیں جا سکتی۔ اگر جائے گی
تو گنہگار ہوگی اور اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے عورت اگرچہ کسی بھی حالت میں ہے اس کو نیت کرنا اور تمام وہ کام جو احرام کے لیے کرنے ہوتے ہیں، یعنی نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، چہرہ کھولنا، یہ تمام ضروری باتیں ہیں، وہ اسے کرنی ضروری ہیں۔ احرام باندھنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ خواتین کے لیے احرام کے وقت مردوں کی طرح غسل کرنا سنت ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی غسل کریں گی تاکہ وہ بھی سنت ادا کر سکیں۔ عورتوں کے احرام کے لیے کسی مخصوص لباس کا حکم نہیں ہے، یعنی مردوں کے لیے تو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے کہ 2 چادریں، ان چادروں کو احرام کہا جاتا ہے۔ اب عورتوں کے لیے کوئی الگ سے احرام کا کپڑا نہیں ہے، انہوں نے جو کپڑے پہن لیے ہیں، پہن رکھے ہیں، وہی ان کا احرام ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عورتیں احرام کیسے باندھیں گی، تو یہ اسکارف وغیرہ آج کل مارکیٹ میں ملتے ہیں، اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہی احرام ہے، اگر یہ نہیں باندھیں گے تو ان کا احرام نہیں ہوگا، جبکہ ایسا کوئی مسئلہ اور شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے آج کل مارکیٹ میں احرام کے نام پر اسکارف ملتی ہے، وائٹ کلر کی اسکارف۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وائٹ کلر کی اسکارف اگر کسی عورت نے نہیں باندھی تو اس کا احرام نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورتوں نے جو بھی لباس پہنا ہے وہی ان کا احرام ہے، ان کے لیے الگ سے کوئی احرام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی چیز دھیان میں رہے کہ اگر ایک بار کسی نے احرام کا کپڑا باندھ لیا، احرام کی نیت کر لی، تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ایک بار جب احرام کا کپڑا باندھ لیا تو اس کو کھول نہیں سکتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ میلا ہو جائے، کیچڑ میں پڑ جائے، کیسا بھی ہو جائے، اس کو کھول نہیں سکتے کیونکہ ہم نے احرام کی نیت کر لی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ احرام صرف ان کپڑوں کا نام نہیں ہے، حالت احرام میں آپ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احرام کی نیت کی ہے۔ آپ نے اگر مثال کے طور پر کپڑے گندے ہو گئے یا کوئی ناپاکی لگ گئی، اب آپ کو احرام کا کپڑا چینج کرنا ہے تو آپ اس احرام پہلے والے احرام کو کھول کر دوسرا احرام بدل سکتے ہیں، اس پر آپ کے احرام میں اور آپ کی نیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح عورتیں جب سر کا مسح کریں گی، بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا کہ سر کا مسح کرتی ہیں تو جو اسکارف پہنی رہتی ہے اس کے اوپر ہی جو ہے ہاتھ پھیر لیتی ہیں، اس سے سر کا مسح نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے مسح کرنا فرض ہے۔ اب اس نے احرام کھولا ہی نہیں، اب اس کے اوپر جو ہے احرام کے کپڑے کے اوپر ہی، اسکارف کے اوپر ہی وہ ہاتھ پھیر لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہمارا مسح ہو گیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تیرا مسح صحیح نہیں ہوا تو پھر واپس وہ جواب دیتی ہیں کہ مسح کیسے نہیں ہوگا، میں تو احرام کی حالت میں ہوں، اسکارف کیسے اتاروں۔ ہاں، اگر وہ چاہے تنہائی میں اسکارف اتار بھی سکتی ہے، اسکارف بدل بھی سکتی ہے، چینج بھی کر سکتی ہے، صرف خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ کسی غیر محرم کے سامنے اسکارف نہیں اتارنا ہے، غیر محرم کے سامنے سر نہیں کھولنا ہے۔ چہرہ تو کھلا ہوا رہنا ضروری ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے اسکارف نہیں کھولنا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ وضو کریں گی تو مسح کے لیے بھی اسکارف نہیں کھول سکتی، اسکارف گندی ہو گئی تو دوسری چینج کرنے کے لیے بھی اسکارف نہیں کھول سکتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالت احرام میں عورتوں کے لیے تمام جو عورتوں کا لباس ہوتا ہے، تمام طرح کے لباس ان کے لیے پہننا جائز ہیں۔ ان کے لباس مردانہ لباس سے مشابہ نہ ہو، بس فرق اتنا رکھنا ہے کہ مردوں جیسا لباس نہیں پہننا ہے، عورتوں کے جو لباس ہیں کوئی بھی لباس پہن سکتی ہیں، اور لباس اتنا تنگ اور چست بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جسمانی اعضاء کی ساخت واضح طور پر معلوم ہوتی ہو، اور نہ اتنا باریک لباس ہو کہ ان کے جسم سے جسم جو ہے چھلکتا ہو اور جسم نظر آتا ہو۔ ایسا لباس تو مردوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے اور عورتوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے۔ نہ اتنے چھوٹے لباس پہنے کہ ہاتھ اور پیر کھل جائیں، بلکہ موٹے اور کشادہ لباس ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے تو جتنا وہ پردہ کریں گی اتنا ہی ان کے لیے اچھا اور بہتر ہے۔ عورت کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپانے کی چیز، تو اس کو تو اور زیادہ چھپانے کی چیز ہی بننا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کوشش یہی کرے کہ
جتنا بھی لباس اس نے پہنا ہے ہر طرح سے وہ اس کے جسم کو ڈھانک دے. بس صرف ضروری چیز احرام کی حالت میں ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا رہنا چاہیے، اس پر کوئی کپڑا نہیں آنا چاہیے. خواتین مکمل طور پر عورت یعنی غیر محرم سے چھپانے کی چیز ہیں، وہ ایسے کپڑے پہنے جن سے مکمل صدر پوشی ہو جائے. لباس کے سلسلے میں عورت کسی خاص رنگ کی پابند نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کوئی خاص کلر بھی نہیں ہے کہ وائٹ کلر کی اسکارف پہنے یا کالی کلر کی پہنے، کوئی کلر کا شریعت کی طرف سے حکم نہیں آیا. ہاں مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ وائٹ لباس، وائٹ کلر کی جو ہے احرام کی چادریں پہنی، مردوں کے لیے سنت ہے. عورتوں کے لیے کوئی کلر خاص نہیں ہے، بلکہ جو رنگ چاہیں وہ پہن سکتی ہیں، ہرا ہو، سرخ ہو، سیاہ ہو، کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتی ہیں. بلکہ کسی ایسے رنگ کے پہنے ہوئے لباس کو جب چاہے دوسرے رنگ کے لباس سے تبدیل بھی کر سکتی ہے، یعنی حالت احرام میں کپڑے وغیرہ بدلنے سے بھی ان کے احرام پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح عورتیں حالت احرام میں دستانے بھی پہن سکتی ہیں اور موزے بھی پہن سکتی ہیں. جس طرح مرد احرام کی حالت میں موزے نہیں پہن سکتا، دستانے نہیں پہن سکتا، عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. عورتیں جو ہے موزے بھی پہن سکتی ہیں، جوتے بھی پہن سکتی ہیں، جیسا چاہیں چپل پہن سکتی ہیں. یہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ وہ ہوائی چپل پہنے. عورتیں جیسا چاہیں چپل پہنے، موزے پہنے، دستانے پہنے، جیسا چاہیں لباس پہنے، ان کے لیے کوئی خاص چپل یا خاص کپڑا یا خاص احرام نہیں ہے. یہ عورتوں کا لباس ہو گیا اور عورتوں کا احرام ہو گیا. اس کے بارے میں آپ ان خواتین کو جو محرم ہیں یا آپ کے دوست و احباب میں جن کے گھر میں سے خواتین بھی حج کے لیے جا رہی ہیں ان تک یہ مسائل آپ پہنچا دیں. اب بچوں کے احرام کا طریقہ، اگر ساتھ میں بچے بھی ہیں، اپنے ساتھ نابالغ بچے آپ سفر حج پر لے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں. اگر بچہ سمجھدار ہے تو وہ خود غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ لے، اور اگر ناسمجھ ہے تو اسے غسل دینے کے بعد اسی طرح احرام کی 2 چادریں اس کے بدن پر باندھی جائیں گی جس طرح بالغ مردوں کے لیے باندھی جاتی ہیں. گھر سے نکلنے سے پہلے مرد کے چادر باندھ لینے یا عورت کے اسکارف وغیرہ باندھ لینے سے احرام شروع نہیں ہوتا. احرام اس وقت شروع ہوگا جب آپ حج یا عمرہ کی نیت سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ آپ جب تک نہیں پڑھ لیں گے تب تک آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں. یعنی کسی نے گھر سے احرام باندھ لیا، اب وہ نکل گیا ممبئی ایئرپورٹ کے لیے، تو یہ نہیں کہ اب راستے میں وہ خوشبو نہیں لگا سکتا یا راستے میں ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتا. ابھی تو اس نے صرف احرام کے کپڑے پہنے، احرام کی نیت نہیں کی ہے. احرام کی آپ نیت کر لیں گے، تلبیہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو جائیں گی. تو اس مسئلے کو خاص طور پر آپ ذہن نشی کریں. اور اکثر اس سے پہلے بھی میں نے مسئلہ بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایئرپورٹ پہ ہی جب نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہیں پر نیت کر لیتے ہیں. حالانکہ نیت کرنے میں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آپ احرام کے کپڑے پہن لیں، احرام کے نوافل بھی پڑھ لیں اور باقی جو ضرورتیں ہیں سب پوری کر لیں، دعا وغیرہ سب کر لیں، لیکن نیت کو اور تلبیہ کو مؤخر کریں گے. یعنی نیت ابھی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے ابھی نیت کر لی، ایئرپورٹ پہ آپ گئے، احرام کی چادریں باندھی، نفل پڑھے، اس کے بعد آپ نے نیت کر لی، اب اعلان ہو گیا کہ جو فلائٹ آج جانے والی تھی آپ کی یہ کل جائے گی، تو اب آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے. 24 گھنٹے تک آپ کو جو ہے احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا اور تمام پابندیاں یہی ممبئی سے شروع ہو جائیں گی. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب تک مکمل یقین نہ ہو جائے کہ آج ہی فلائٹ کی روانگی ہے تب تک وہ نیت نہ کرے. نیت کو وہ مؤخر کرے گا، نیت کو ڈیلے کرے گا کہ جب آپ بورڈنگ پاس لے لیں، فلائٹ کے اندر چلے جائیں، فلائٹ رن وے سے چلی جائے، ٹیک آف ہو جائے، اس کے بعد اب آپ کو نیت کرنی ہے. کیونکہ جب ٹیک آف ہو گئی تو اب تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈائریکٹ جدہ میں جائے گی. اب مکہ شریف آپ پہنچنے والے ہیں تو ٹیک آف ہو جائے فلائٹ اور سفر آپ کا شروع ہو جائے،
اب آپ کو نیت کرنی ہے اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ جوتے وغیرہ آپ نے جو بھی پہنے ہیں، ایسے جوتے جو وسط قدم کو چھپا رہے ہیں ان کو نکال دینا ہے، موزہ وغیرہ نکال دینا ہے، ٹوپی بھی اتار دینی ہے۔ بدن پر، پورے بدن پر سلا ہوا لباس، سلا ہوا کپڑا نہیں رہنا چاہیے۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ احرام کی جب پابندیاں شروع ہوتی ہیں تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس چیز سے انہیں بچنا ہے وہ ہے خوشبو۔ خوشبو سے آپ بچ گئے تو سمجھ لو آدھی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں پر قدم قدم پر آپ کے سامنے خوشبو آئے گی۔ سب سے پہلے فلائٹ میں بیٹھتے ہی آپ کو ناشتہ وغیرہ جو دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو ٹیشو پیپر دیا جائے گا۔ جو ٹیشو پیپر، گیلا ٹیشو پیپر دیتے ہیں اس میں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے۔ جو گیلا ٹیشو پیپر رہتا ہے فلائٹ میں دیتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر اس ٹیشو پیپر کو آپ نے ہاتھ لگایا، اس سے ہاتھ وغیرہ صاف کیے تو آپ پر جو ہے ایک حکم عائد ہو جائے گا، کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے ٹیشو پیپر یا ایسے کپڑے یا ایسی چیزیں جن پر خوشبو لگی ہوئی ہے، ان چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے۔ اور اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ نہ لگائیں، حجر اسود کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، اور ملتزم کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، مقام ابراہیم کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ خوشبو رہتی ہے۔ حجر اسود پر اتنی خوشبو رہتی ہے کہ اگر اس طرح آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ کا ہاتھ خوشبو سے بھر جائے گا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے غلاف کعبہ پر ہاتھ لگایا تو اس میں بھی خوشبو رہتی ہے۔ تو جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تب آپ کو جو ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، حجر اسود کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے، تاکہ آپ پر کوئی دم وغیرہ لازم نہ ہو جائے۔ ہاں، اب خانہ کعبہ کو کب ہاتھ لگانا ہے، حجر اسود کو کب چھومنا ہے، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، ابھی آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، احرام اتار دیا، حلق وغیرہ آپ نے کرا لیا، اب آپ نفلی طواف کرنے کے لیے جب مطاف میں آئیں گے تو اب آپ خوب خانہ کعبہ کو چھوئیں، خانہ کعبہ کو بوسے دیں، حجر اسود کو بوسہ دیں موقع ملے تو، اور مقام ابراہیم کو بوسہ دیں، اور جتنی چاہے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں۔ تو یہ چند ضروری مسائل ہیں جو آج آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ کل سے انشاءاللہ سفر کی نماز اور حالت سفر میں ایک مسافر کو کتنی نماز پڑھنی چاہیے، اس کے تعلق سے مسائل بیان ہوں گے، اور احرام کے بھی اور مسائل، اور احرام پریکٹیکل طور پر آپ کو باندھنا سکھایا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کس طرح احرام ہمیں باندھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔